شب بارات آنے والا ہے، بہت سارے لوگ ابھی نکل پڑیں گے. شب بارات ثابت نہیں ہے، شب بارات شرک ہے، بدعت ہے. یہ نیا بدعت ہے کہ سنیوں کے کھانے کا اور پیٹ پوجنے کا ایک طریقہ ہے. یہ ایک ذریعہ بنا لیا ہے. بہت سارے لوگ بولنے لگیں گے ابھی، لیکن حقیقت کیا ہے یہ سب آپ لوگوں کو پہلے سے بھی معلوم ہے. لیکن پھر اس کو تازہ کرنے کے لیے، علم میں اضافہ کرنے کے لیے، یاد کو تازہ کرنے کے لیے آئیں حضرت الیاس اتر قادری صاحب کو سنتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں مردوں کے عید کے بارے میں، عرفات کے بارے میں، شب بارات کے متعلق اور صحابہ کے متعلق، اور جو بدعت اور شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں ان کے جواب بھی دیے ہوئے ہیں. ضرور سن کر گھروں کے اندر عرفے کی فاتحہ کا سلسلہ ہوتا ہے. کہیں دیکھا جاتا ہے کہ 13 شعبان کو شب برات کی فاتحہ لگتی ہے، کہیں 14 تاریخ کو. تو یہ کیوں لگائی جاتی ہے؟ کیا اس دن مردے گھروں پر آتے ہیں؟ عرفہ جو ہوتا ہے، شب برات جب آتی ہے نا 13 شعبان کو، شام کے وقت ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو یہ دیکھتے تھے کوئی شیرنی بٹتی تھی کہ یہ ہوتا ہی ہے کہ جس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے نا تو یہ پھر یہ کہ ایصال ثواب کے لیے شیرنی بانٹتے تھے. عرفہ کرتے تھے یوں کہ بھئی میری ماں کا عرفہ، میرے باپ کا عرفہ. ہر سال مناتے ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر اسی طرح مناتے ہو کہ بانٹتے ہو ایصال ثواب کے لیے. اور اس میں غریبوں کو فوکس کرنا یہ زیادہ مفید ہے کہ ثواب تو مالدار کو بھی کھلائیں گے اللہ کی رضا کے لیے، ثواب تو ملتا ہے، اسی ثواب کو ایصال ہو سکتا ہے. لیکن جہاں صدقہ کا لفظ آتا ہے نا تو صدقہ تو یہ ادھر غریب ہی یاد آئے گا. اور علماء نے لکھا بھی ہے کہ صدقہ جو ہے وہ غریبوں کو دیا جائے تو ایصال ثواب جائز ہے، چاہے حلوے پر کرے، چاہے پپیتے کے ٹکڑے بانٹ دے، کوئی ایک مثال ہے، یا کوئی مطلب پھل بانٹ دے، کوئی کھانا ہی کھلا دے، پانی پلا دے، شربت پلا دے. ایصال ثواب تو ہر پاکیزہ چیز پر ہو سکتا ہے، کپڑے کسی کو پہنا دے. مردہ عید پھر کس کو کہتے تھے ہمارے یہاں کہ مردوں کی عید؟ اور پھر کئی ایسے گھروں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ جیسے کہ مردے کی عید کے نام پر تو پھر وہ کپڑے لاتے تھے، اور کپڑے لا کے جیسے کہ یہ جو ہمارے جو مرحوم تھے نا یہ اس طرح کے کپڑے پہنتے تھے، تو عید کے طور پر وہ کپڑے عیدی کے طور پر، یہ مردہ عید کے طور پر دیے جائیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ مردہ عید اسی لیے بولتے ہیں اس کو، عرفہ کرتے ہیں. ایک روایت فتح رضویہ شریف میں لکھی ہے، مومنین کی روحیں ہر شب جمعہ، روز عید، روز عاشوراء اور شب برات کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں، اور ہر روح غمناک بلند آواز سے ندا کرتی ہے، پکار کر کہتی ہے کہ اے میرے گھر والو، اے میری اولاد، اے میرے قرابت دارو. بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کیا صحابہ نے کیا تھا، کیا صحابہ نے کیا تھا، کیا تابعی نے کیا تھا؟ جب صحابہ نے نہیں کیا تو تم کیوں کرتے ہو؟ لیکن سنو حقیقت کہ صحابہ نے بھی کیا ہے. تو سنیوں کا جو طریقہ ہے نا یہ خود کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ صحابہ ہی کی سنت، اولیاء کرام کی ہی سنت کو اپناتے ہیں. سنیں صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو، رائے خدا میں کچھ دو اور ہمیں اس کا ایصال ثواب کر دو. ہماری نیت سے صدقہ جو ہے یہ ان کے لیے ایصال ثواب کرنا یہ نفع بخش ہوتا ہے. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہے. ایصال ثواب کے لیے میت کی طرف سے خیرات صدقات کرنا، صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے تو یہ ان میں تو یہ معمول تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا 7 دن تک مسلسل ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلاتے تھے اس میت کی طرف سے. اور وہ کام جس کا تم بولو گے کون سی حدیث میں لکھا سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بانٹا، تو پھر میں کہوں گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو اس وقت تھے اور اب وہ انداز تبدیل ہوا. تو اب کیا کہیں گے آپ؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس کام سے منع نہیں فرمایا، اللہ اور رسول نے جس کام سے منع نہیں فرمایا وہ جائز ہوتا ہے، ورنہ تو آپ قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. درس نظامی ہمارے یہاں جو عالم کورسز ہوئی کہاں تھا سرکار کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد نبوی شریف بھی موجودہ انداز پر نہیں تھی، اب تو اربوں روپے کا سونا لٹکا ہوا ہے مسجد نبوی شریف میں. یہ کہاں تھا پہلے؟ اور اتنی پکی اور عالی شان، دیکھنے میں خوبصورت اور رنگ روغن کتنا دیدہ زیب بنائی ہوئی ہے. تو یہ سب کہاں تھا؟ مدرسے، عمارتیں کہاں تھی؟
قرآن کریم چھپا ہوا کہاں تھا؟ مائک پر اذانیں کہاں ہوتی تھی؟ مائک پر خطبے کہاں ہوتے تھے؟ مائک پر نمازیں کہاں پڑھی جاتی تھی؟ تو یہ ہزاروں باتیں ایسی جو دور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں تھی. تو یوں مطلب یہ کہ جو بھی ایسی چیز کہ جو شریعت سے نہیں ٹکراتی ہے وہ تو ایک عام سا اصول ہے کہ جائز ہے، ورنہ تو آدمی قدم میں نہیں اٹھا سکتا. بالکل بالکل 100% بات ہے. بالکل درست فرمائیں. مائک پر خطبے کہاں ہوتے سبحان تھے؟ اللہ سبحان اللہ. مائک پر نمازیں کہاں پڑھی جاتی تھی؟ تو یہ ہزاروں باتیں ایسی ہیں جو پہلے نہیں تھا آپ اور صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں تھی. تو یوں پہلے مطلب یہ نہیں کہ تھی اور جو اب بھی ہے. ایسی چیز کہ